مارتے ہیں قبر کے اندر. بعض گناہگاروں پر ایک اندھا اور بہرا جانور مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس ہتھوڑے سے مردے کو مارتا ہے. بعضوں کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگھل کر بہہ جاتا ہے, پھر پہلی حالت پر آتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. بعضوں کی قبر میں خوفناک بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں, بعضوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور بعضوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. کے سانپوں نے جمایا قبضہ, گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ, ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب, گھپ اندھیرا گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب, قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. اللہ قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہ
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سیریس ہے۔ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا فرمایا کہ اپنے رب سے، کہ ہم اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ چاہیں۔ معاملہ سیریس ہے۔ ہم مستی میں، ہم اپنی دھن میں اپنا ایک ذہن بنا چکے، مزاج بنا چکے، کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جوئے کے اڈے چلانے والوں، ہاں، رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، سود کھانے کھلانے والوں، ڈکیتیاں کروانے والوں، قتل کروانے والوں، ظلم کروانے والوں، قبر میں اتریں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ ناراض ہوا نا، کوئی نہیں ہوگا وہ بچانے والا۔ اے نماز قضا کرنے والوں، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، ارے کس نے کہہ دیا ہے کہ دیکھ لیں گے؟ کیا دیکھ لیں گے قبر میں؟ کس کو دیکھیں گے قبر میں؟ اور کیا دیکھیں گے قبر میں؟ اتنی سی قبر اندھیری میں۔ آج ابھی موقع ہے سمجھ لینے کا، سیکھ لینے کا، سن لینے کا، مان لینے کا۔ اللہ پاک سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینے کا موقع ہوتا ہے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ قبر میں اتار دیا جائے۔ بہت عجیب حالت ہے، بے باکی ہے، شرارتیں بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات علم نہیں ہے۔ میں آپ کو چند چیزیں بیان کرتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ یہ سعادت ملی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ چلنے کا انداز ایسا رحمت و شفقت بھرا تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ پہ تھما ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کی بھی کیا شان ہے یار۔ یوں لطف و رحمت کے سائے میں جا رہا تھا کہ اس دوران سامنے دو قبریں دیکھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھ کر فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ایک شخص جلدی سے گیا اور ٹہنی لے آیا، شاخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، پھر فرمایا جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ دو ایسے عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، بچا جا سکتا ہے، غیبت سے بچا جا سکتا ہے، اور رہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، اللہ کی پناہ، اس کو میں خاص طور پر بیان کروں گا۔ ابھی پہلے اتنا یہاں ہمارے ملک میں نہیں تھا نظام، اب کھڑے کھڑے باقاعدہ جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے، اور لوگ ایک تعداد ہے سڑکوں پر آگے پیچھے، ارے اپنے گھروں میں بھی سوچ نہیں ہے، مزاج عجیب و غریب ہو چکا ہے، ایک صفائی، ایک طہارت، اور یہ بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ چلے اس کے ناپاک ہونے کا تو کئیوں کو پتہ ہوتا ہے،
کہ یہ پیشاب کا چھینٹا ناپاک ہے، پیشاب کا چھینٹا ناپاک ہے، مگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک روایت نہیں ہے، ایسی کئی روایتیں ہیں۔ اس کو خاص حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جن کے گھروں میں یہ سارا نظام جو ٹوائلٹ وغیرہ بناتے ہیں، باتھ روم بناتے ہیں، یا جہاں بھی اس طرح کا کوئی نظام بنتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور بھی غیبت، اللہ کی پناہ، جس کو دیکھو غیبتوں میں لگا رہتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو بچایا وہ بچ گیا۔ جہاں دو آدمی بیٹھے ہوا تیسرے کی غیبت شروع، تیسرے کی برائی شروع۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، بات سمجھ رہے ہیں، ہمیں بتایا کہ یہ دو عمل تھے، یہ دو عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ہمیں ان دو عملوں سے بچنا ہے، ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جو عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صفائی اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناپاکی کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک تعداد ہے جو ناپاکی کو بھی اتنی نہیں سمجھتی، اہمیت ہی نہیں دیتی ناپاکی کو، بڑے سامنے صاف ستھرے لگتے نظر آئیں گے، لیکن پاکی ناپاکی کی ان کو اتنی تمیز نہیں ہوتی، پڑھتے بھی نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرو تو وہ اتنی لفٹ بھی نہیں کراتے۔ صفائی کی اہمیت ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک کی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی دین کی بنیاد طہارت پر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہوگا۔ بعض لوگ تو بچوں کے پیشاب کو بھی ناپاک نہیں سمجھتے۔ آپ چاہے شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، کئی لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کے بیچ میں ان کو رہنا ہوتا ہے، ان کا روزگار ہی جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جانوروں کی نجاست، جانوروں کا جو بھی مطلب کہ جو نجاست کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہے، تو کچھ کھیتی باڑی کے تعلق سے، تو اور تعلق سے اتنی چیزیں ہیں، میں کیا بیان کروں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پاکی اور ناپاکی کے معاملات کو سمجھیں۔ امیر سنت میرے پیر و مرشد کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، اگر یہ رسالہ آپ نے نہیں پڑھا، مہربانی کرے اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ نجاست، اس کی اقسام اور نجاست سے کیسے خود کو بچانا ہے اور ناپاک چیز کو کیسے پاک کرنا ہے، اس کا طریقہ اس رسالے میں بیان کیا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر بہت مشکل لگے تو کسی ہم دارالفتاء اہل سنت میں یا کسی انشاءاللہ کوئی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغ کے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھا دیں گے۔ یہ خالی دنیا کی تعلیم کی سرٹیفکیٹ لے لینے سے کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا۔ پاکی ناپاکی سمجھ میں نہیں آتی یار، نجاستوں کی چیز سمجھ نہیں آتی، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو صرف یہ اپنی زندگی جب جی رہے نا، اس سے تھوڑا سا یہ غور کریں، ہمیں اسے نکلنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن و حدیث کے حکام کو سمجھنا ہے، اور خود کو پاک صاف رکھنا ہے، خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ آپ کے کاروبار یا کام کاج کا جو بھی انداز ہے، نمازوں کا وقت ہوگا تو کیا پاک صاف ہو کر اور صاف ستھرے ہو کر مسجد میں نہیں جائیں گے؟ زینت حاصل کرو جب تو مسجد کی طرف جاؤ، یعنی خود کو پاک صاف ستھرا کر کے بندہ مسجد میں جائے گا، یا اسی طرح بدبودار ناپاکی کی حالت میں معاذ اللہ مسجد میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ ویسے ہی حرام ہے۔ ان احکام کو کیا سمجھے گے نہیں؟ اب جب یہ بیان کرتا ہوں تو مجھے امیر سنت کا رسالہ یاد آ گیا، مسجد خوشبودار رکھی ہے، مسجد کے احکام ہیں، فیضان نماز پوری کتاب ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ مسجد کا بیان موجود ہے۔
اللہ پڑھنے والا بنا، ہمیں مطالعہ کرنے والا بنا ہے. اور یہ جو ہماری زندگی کا انداز ہے، اسے علم دین کی طرف لائیں، شریعت سیکھنے کی طرف لائیں. انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہت بہتری آئے گی، زندگی میں زبردست مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت عمر بن شرحبیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا تو مجھے کیوں مارو گے؟ کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ کہا چلو 50 ماریں گے. اس نے پھر کہا میں پرہیزگار نہیں تھا. یوں اس شخص اور فرشتوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات ایک کوڑے پر آ گئی. اب تو فرشتوں نے اسے ایک کوڑا مار ہی دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بس وہ ایک ہی کوڑا پڑنے کی دیر تھی کہ قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا. اسے پھر پہلی حالت پر لایا گیا. اب اس سے پوچھا تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا؟ فرشتوں نے کہا ایک دن تو نے بغیر وضو کیے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر تو نے طاقت کے باوجود اس کی مدد نہ کی تھی. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی، اس پر یہ عذاب نازل ہوا. اب تو وضو آتا کتنوں کو ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا کہہ رہا ہوں، جو نماز پڑھتے ان کا کہہ رہا ہوں. عجیب و غریب وضو کرتے، عجیب و غریب وضو کرتے، منہ پر چھینٹے مار لیے اور بس ہاتھ یوں گیلا کر لیا، پاؤں بس دھوئے کہ نہیں دھوئے، سر کا مسا جو کیا تو نہیں کیا، سمجھ نہیں آتی کیسے وضو کر لیتے. ابھی بیٹھے تھے وضو خانے پر اور وہ وضو کر کے کھڑا بھی ہو گیا. ابھی اپنے نیت باندھ رہے، نماز کا سلام پھر کے نکل بھی گیا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی نماز کو وضو کا طریقہ سیکھنا سمجھنا اتنی دوری ہے ہماری ان تمام تر چیزوں کے ساتھ، اور بالکل اس سے لوگ دور ہیں اور ایک تعداد دور ہے. یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو وضو کر رہے ہیں. ان کی تو بات ہی کیا کروں گا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو وضو ہی نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک وضو کرے. یادا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو کا طریقہ اگر نہیں آتا تو وضو کا طریقہ سیکھ لیجئے. نماز پڑھنے نہیں آتی، نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے. کتابیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم پر اس کی ویڈیوز موجود ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں. رمضان المبارک میں روزانہ فجر کے بعد امیر سنت نماز اور وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. اس کی ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہیں. اتنی ساری ویڈیو دیکھتے ہیں بیٹھ کر، آدھا ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی ویڈیو. فلمیں دیکھتے ہیں، یار شرم نہیں آتی، اللہ سے حیا نہیں آتی. بیٹھیں گے گانے سنتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے. یہ اللہ کے بندو، یہ عاشقان رسول تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ مؤذن پکارتا ہے، تم نماز کے لیے نہیں آتے ہو یار. بلکہ آواز اگر اذان کی آ جائے تو بولتا ہے کھڑکی کا دروازہ بند کرو، تھوڑا ٹی وی کا آواز اونچی کرو. اب ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نمازوں کا وقت آ کر چلا جاتا ہے مگر نماز کی توفیق نہیں ملتی. نہ وضو، نہ غسل، نہ نماز، نہ سیکھنے کا جذبہ، نہ قرآن کی تلاوت کرنے یا قرآن کی تلاوت سیکھنے کا جذبہ.
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کے انداز کو بدلیے. موت کبھی بھی آ جائے گی. کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس دنیا کی مستی میں مست ہو کر ہم بہت پچھتائیں گے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار. مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے. گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے حمل بے انتہا گھبرائے گا. کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا. تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے. کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے. گور نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزک کا گھڑا. کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار گا. کر لے توبہ، کر لے توبہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے دیکھنے سننے والوں، کر لے توبہ، گر کفن کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، کے سانپ کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. گر کفن
بربادی کہاں جا کے چھپوں گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے فرائض علوم کو سیکھیں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے. اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا کرے جو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. عذاب قبر سے بس اللہ ہمیں بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب. حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. مجھے مدنی چینل سوشل میڈیا پر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا آپ بھی توجہ کیجیے. ایک شخص کی بہن فوت ہوئی، اسے تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا. جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں ہی رہ گئی، قبر میں گر گئی تھی اس کے بھائی کی تھیلی. اس نے اپنے دو ساتھی لیے کہ جاؤ چلتے ہیں، اپنی تھیلی قبر میں گر گئی ہے تو میں نکال لیتا ہوں. اس نے بہن کی قبر سے مٹی ہٹائی اور تھیلی اس کو مل گئی. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم ذرا آگے جاؤ تو میں قبر میں اپنی بہن کی حالت کو دیکھ لوں. اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا. اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی. اللہ الامان والحفیظ. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے، تو خدا سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو. اے میری اسلامی بہنوں، اللہ سے ڈرو. نماز قضا کرو گی، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ تک نہیں چلتا. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، حالت بری ہے یار، حالت بری ہے. نمازوں کے بارے میں اتنی بے پرواہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. عورتوں کا گھر میں حال کیا برا ہوگا، کیا بیان کیا جائے. کوئی نمازی گھر میں ہو بھی تو کہہ کر تھک جاتا ہے، ارے اٹھو نماز پڑھو. آپ کو ایسے کئی گھر ملیں گے جس پہ کیا مرد کیا عورت، کوئی ایک اٹھ کر تو نماز پڑھے، سارے سوئے ہوئے. فجر کا وقت شروع ہوا، ختم ہو گیا، کوئی نہ اٹھا. اٹھے کب؟ 8 بجے. کیوں؟ الارم سیٹ کیا تھا. کیوں؟ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے. ارے خدا کے بندو، آپ کو اسکول، کالج، دفتر کا ٹائم سیٹ کرنا یاد رہا؟ کچھ نماز کا ٹائم سیٹ کرنا یاد نہ رہا؟ ارے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کی جو ہمارا الارم ہوتا ہے، چاہے موبائل میں ہو یا کسی بھی آپ نے اسی کو ٹائم پیس رکھا ہوا ہو،
ایک تعداد ملے گی. موبائل پر یہ فجر کا الارم سیٹ کر کے نہیں سوئیں گے, اٹھنا ہی نہیں ہے, نماز پڑھنی نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یعنی پورے کا پورا گھر بے نمازی, پھر کہتے خیر نہیں ہے, برکت نہیں ہے, پریشانیاں بہت ہیں. ارے رشوتیں کھاؤ, سود کھاؤ, نمازیں قضا کرو, علم دین سے دور رہو, علم دین سیکھنے والوں پر بری بری باتیں کرو, گھر میں فلمیں چلیں, گھر میں ڈرامے چلیں, سرکار کی سنتوں کو پامال کرو, داڑیاں منڈو, ایک مٹھی سے گھٹاؤ, شیو کرو, آپ کی بچیاں ناچے, جن کے گھروں میں ہو رہا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں, جو کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں, جن کے ساتھ ہے یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. جب شادیوں میں بیٹیاں ناچیں گی, گھروں میں نمازیں قضا ہوں گی, قرآن برسوں تک کھولا نہیں جائے گا, تلاوتیں کی نہیں جائیں گی, نمازیں پڑھی نہیں جائیں گی, اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا, بے پردگیاں کی جائیں گی, بدکاریاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی, گھروں میں شادیوں میں دعوتوں میں شرابیں پی جائیں گی, مسلمانوں کے گھروں میں جوئے کھیلے جائیں گے, اس کے بعد کہتے ہو ہمیں خیر نہیں پہنچ رہی, ہمیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, ہمیں پریشانی آئی ہوئی ہیں. ارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں آؤ نا, اس اللہ کے حضور سجدہ کرو نا, جو پریشانیاں دور کرنے والا ہے, جو دکھوں کو دور کرنے والا ہے, جو تکلیفوں سے نجات دلانے والا ہے, جو گھروں میں خیر و برکت دینے والا ہے, جو ہمارے حال سے باخبر ہے, جو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے. آئینہ سب مل کر توبہ کرے, سارا گھر بیٹھ کر اپنے رب کے حضور استغفار کرے, جو نماز قضا کرنے کی عادت ہے ان کو دور کرے, جو رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے کی عادت ہے اس کو دور کرے. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے, عشر فرض ہونے کے باوجود اپنی فصلوں کا عشر نہیں دیں گے, اپنے پھلوں کی اور اپنی چیزوں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے, اپنے جانوروں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے, حج فرض ہو جانے کے باوجود جب حج نہیں کریں گے, اتنی کھل کر دھڑلنے کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ بتائیے کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی, توجہ سے سنو میری بات کو, ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ اپنے کمرے میں رب کی عبادت کر رہے ہیں, ذرا باہر آئیے, آ کر دعا کیجئے اللہ باران رحمت برسا دے. حضرت کہتے ہیں تم مجھ سے باران رحمت کی دعا کروانے آئے ہو, میں اپنے یہاں بیٹھا اپنے رب کی عبادت کر کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہماری بے عملی کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. آغا طغیانیاں گناہوں کی. تو ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی برائیوں کا ہم جائزہ لیں, اپنے کردار کا ہم جائزہ لیں, ہم کر کیا رہے ہیں. آج ہماری فصلوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے پھلوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے اناجوں میں برکت نہیں ہے, آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے, آج ہماری کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں, آج ہمارے رشتوں میں اتفاق نہیں ہے, ہماری آپس میں محبتیں نہیں ہیں, ہم آپس میں شیر و شکر نہیں ہیں, آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات سامنے نظر آ رہی ہیں. ان سب کو فراموش کر دیں گے ہم, ان سب کو بھول جائیں گے ہم. منہ بھر بھر کے غیبتیں کریں, منہ بھر بھر کے چگلیاں کریں, منہ بھر بھر کر ہم مطلب کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں معاذ اللہ, ایک دوسرے کی برائیاں کریں, ایک دوسرے کی عیب اچھالیں. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کسی کی آ جائے, اس کو ڈائریکٹ وائرل کر دے کہ چلو جناب اس کی برائی عام ہو جائے گی بلا اجازت شرعی.
تو جب ایسی برائیاں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں تو میرے پیارے اسلام بھائیوں کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس رب کے دستے قدرت میں خیر ہے، اس رب کے دستے قدرت میں شفا ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ اگر دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بلندی پانا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آؤ سب مل کر اپنے رب کے حضور توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے معافی مانگے اور عبادت کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں۔ گانے باجے فلمیں ڈراموں کو چھوڑیں، اپنے گھروں میں نماز قائم کریں۔ آج بیٹا آنکھوں کے سامنے ایک برائی کر رہا ہوتا ہے، باپ روکتا تک نہیں ہے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے نماز قضا کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، باپ روکتا تک نہیں ہے۔ بیوی بے پردگی کرے، شوہر منع نہیں کرتا، بیٹی بے پردگی کرے، باپ منع نہیں کرتا، بلکہ بے پردگی کروائی جا رہی ہے۔ یہ سارے کام کیا ہم نہیں کر، ہمارے یہاں نہیں ہو رہے؟ ان سب کو کیا آپ کو نہیں لگتا روکنے کی ضرورت ہے؟ اور اپنے گھروں میں نیکی کی دعوت کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو گھروں میں نماز قضا کرتی ہے اسلامی بہنوں، یا وضو کے بغیر یا ناقص وضو کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور فجر میں اٹھی جیسا تیسا وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، آدھی آنکھ کھلی آدھی آنکھ بند، وہ بھی وہ جو نماز پڑھی، جس سے نہ پڑھی اس سے نہ پڑھی، کیا ہو گیا یہ؟ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک کفن چور نے توبہ کی اور اپنا ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہا، ایک موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر کی تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے، تو آ غفلت سے باز کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان پر روزانہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ معلوم ہوا نماز مسلمانوں کے لیے نہایت اہم فرض ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نماز پڑھ کر اس کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز
عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے روز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج پکی نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں۔ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر، اور بلند شغاف نعرہ، اگر نیت بنانی بھی پڑے گی، نماز فرض ہے، پڑھنی پڑے گی، آپشن تھوڑی ہے، یادہ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا زوردار نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ جانے کون سا گناہ ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے۔ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جو قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، جس نے قبر کو بھر رکھا تھا، اسے ایک چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ کی خدمت میں اس مسئلے کی حل کے خاطر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا، آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پاؤ گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا، واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ یہ ملاوٹ، اسی طرح ناپ تول میں کمی اور کئی ایسے اعمال میں نے پڑھے ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پکی نیت کر لو، حرام روزی سے خود کو بچائیں گے، بالکل بچائیے۔ کیا پیسہ کما ایسا کیا رکھا اس پیسے میں کہ حرام کمانا ہے یار، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، رشوتیں لینی ہے، رشوتیں دینی ہے، حرام، استغفر اللہ۔ حرام سے صدقہ کرو تو قبول نہیں، چھوڑو تو عذاب قبر کا ذریعہ بنے گا، خرچ کرو تو برکت نہیں ہے، حرام مال میں ہے کیا؟ تو جو بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے احکام سیکھیں، کاروبار کا طریقہ سیکھیں تاکہ اس کاروبار کو حلال طریقے سے کمائے۔ دو پیسے بندہ کم کمائے، حلال تو کمائے، حرام کیا کمانا۔ اب تو گھر والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کما کر لاؤ، وہ کما کر لاؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ ارے بھائی کہاں سے لائے؟ چوری کرے؟ ہاں چوری کرو، ڈکیتی کرو، کچھ بھی لاؤ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے امام غزالی لکھتے ہیں پہلے کی عورتیں، پہلے کے گھر والے ایسے ہوتے تھے کہ جب کوئی گھر کا آدمی کمانے کے لیے نکلتا تو اس کے گھر والے اس کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، ہم بھوک برداشت کر لیں گے مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔
اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول بھی بن جائے، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا آدمی حرام کما رہا ہے، 2 نمبر کے پیسے لا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مگر روکتے نہیں ہیں۔ ان کی آسائشیں ہو رہی ہے، ان کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، کب تک کر لیں گے؟ کب تک؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، یقین مان، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، سب یہیں رہ جائے گا، مال اسباب سب یہیں رہ جائیں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے، اللہ راضی ہوا تو قبر جنت کا باغ ہوگی، ورنہ قبر جہنم کا گڑھا۔ آقا نے فرما دیا، قبر کی 2 حالتیں بیان کی ہیں، قبر جہنم، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ واضح باتیں سمجھ میں ہمیں بتا دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہے کہ کوئی بات سمجھنے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی نہیں کرنی، یہ ذہن بنا لیں۔ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا ہے، اور وہ نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی لگے نا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زلزال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت لکھا گیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند فرما دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلامی زندگی، اور صحیح اسلامی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا، آؤ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جاؤ۔ الحمدللہ رب کریم کی کروڑوں رحمت، یہ دینی ماحول عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت میں ایسی یہ جام بھر بھر کے پلاتا ہے، زندگی مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے زندگی میں، بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسے ہم یہاں اجتماع میں آتے ہیں نا، سنتے ہیں، ڈر لگتا ہے، جس کو ڈر لگتا ہے، نہیں یار آج کے بعد نہیں، اچھا کئیوں نے نیت کر لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد نہیں، نماز نہیں، نماز قضا نہیں کرنی، نماز نہیں، نماز پوری پڑھنی ہے، ٹھیک۔ اب جب جائیں گے وہی اپنی پرانی گیدرنگ، وہی اپنے پرانے دوست، وہی اپنا پرانا ماحول، جہاں تھے وہیں کے بھی کھڑے رہ جاتے۔ آج ماشاءاللہ ملتان ڈویژن کا یہ اتنا زبردست اجتماع جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ اگر یہ ہم سب نمازی بن کر نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں، ہیں اتنا ماشاءاللہ، اللہ پاک کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو سلامتی دے، اور یہ سارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے پابند ہو جائیں، کیسی سنتوں کی بہار آ جائے، ہر طرف مسجد آباد ہونا شروع ہو جائے، مگر یہ سستیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری صحبتیں نہیں بدل رہی، ہماری گیدرنگ نہیں بدل رہی۔ اگر اللہ کرے ہمیں نیت کر لے کہ آج کے بعد میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا، نیک اعمال کا رسالہ لے کر پور کر کے عمل کروں گا، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، قرآن کا مجھے بتایا، قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر اپنا قرآن درست کروں گا، میں اب دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف ہو کر اپنی زندگی بدلوں گا۔ یہ جتنے آپ کو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اسی طرح بدلے، اجتماع میں آتے رہے، ماشاءاللہ نیتیں کرتے رہے۔ آج
12वीं शरीफ का महीना जारी है, एक नियत लेने की कोशिश करता हूं, अगर नियत बनती हो तो कर लीजिएगा कि आज अगर ये नियत कर लें, आज हफ्तावार इज्तिमा में आप आए तो आप सबके इलाकों में हफ्तावार इज्तिमा तो होता ही है, आने वाली जुमेरात को भी होगा। है कोई जो 12 जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा की नियत कर ले? 12 जुमेरात नियत बनती हो तो हाथ उठाइए, वरना तो झूठा हाथ मत उठाइएगा, झूठी नियत मत कीजिएगा। सच्ची नियत करें अल्लाह की रिजा के लिए कि मैं इंशाअल्लाह 12 हफ्ते तक हर हफ्ते दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करूंगा। कौन कौन जो नियत कर सकता है? पक्की नियत। अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर से 15 दिसंबर माह मदनी काफिला, दावत इस्लामी माह मदनी काफिला बना रही है। 12 महीने, एक महीने, 12 दिन, 3 दिन, अल्लाह पाक ने चाहा तो बेशुमार इस्लामी भाई मदनी काफिलों में सफर करेंगे। आप भी नियत करें, मस्जिद आबाद होगी, हमारी इस्लाह होगी, सुन्नतें सीखेंगे, सुन्नतें सिखाएंगे, और आप सब ये दावत कबूल भी करें और दावत दे के भी जाएं, और इस दावत को भी आम करें कि इंशाअल्लाह मदनी काफिलों की दावत देंगे और खूब मदनी काफिले सफर कराएंगे। अल्लाह करे कि इस हफ्ते भी मदनी काफिले सफर करें, इस इज्तिमा से मदनी काफिले सफर करें। मदनी काफिलों के जरिए जो आप बेहतरी लाएंगे माशरे में, आप देख लीजिएगा, ये इसके तो रैपिड चेंजेस है, बहुत जल्दी चेंजेस लाती है, हमारे अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, अपने घर में सिर्फ मदनी चैनल चलाइए, गुनाहों भरे प्रोग्राम से खुद को बचाइए, गुनाहों भरी सोबत से बचाइए, जिंदगी को बदल लीजिए। आज जो कई टाइम हो सकता है फर्स्ट टाइम आए हो या कभी आते कभी नहीं आते, चेंज करे खुद को, बदल दे खुद को। बस अब आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे, आका के जलवे देखेंगे और आका के जलवों में गुम हो जाएंगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इंशाअल्लाह कब्र में आका के जलवे होंगे और कयामत के दिन भी उठेंगे तो इंशाअल्लाह आका के झंडे तले जमा होंगे। आका अपने रब से बख्शवा कर हमें जन्नत पे दाखला दिलाएंगे और ये कहते हुए जन्नत में जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिक्र होगा, फिर दुआ होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल तशरीफ रखे। इस्लाम भाई अपनी जगहों पर बैठे, इंशाअल्लाह अल करीम अभी तो जिक्र भी होगा और दुआ में भी शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का अनमोल सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक जरिया किसी पीरे कामिल का मुरीद होना भी है। मुरीद बनने में कुछ खर्च नहीं, जबकि दुनिया और आखिरत की बरकतें बेशुमार हैं। जैसा कि हुजूर गौसे पाक आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमान के मुताबिक इनका मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक के तौबा ना कर ले। मजीद फरमाने गौसे आजम है, मैं उस वक्त तक अपने रब की बारगाह से ना हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत न कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया आज मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मौजूद हैं। इनको अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बनाने की इजाजत है।
अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में मुरीद बनाते हैं। मुरीदीन और तालिबीन के लिए शजरा कादरिया रज़विया अत्तारिया शाया किया गया है, जिसमें ईमान, जान, मकान, दुकान की हिफाजत, जादू टूने और आसेब से तहफ़्फ़ुज़, बीमारियों, बेरोजगारियों, कर्जादारियों के हल और रोजी में बरकत के लिए पढ़ने के औरात शामिल हैं। यह शजरा मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है। अगर किसी ने शजरा हासिल न किया तो भी बैत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो इस्लामी भाई यहाँ मदीनातुल औलिया मुल्तान के इस बड़े मैदान में मौजूद हैं और वो आशिकान रसूल जो सोशल मीडिया पर या मदनी चैनल पर हैं, अगर वो किसी और पीर साहब से बैत हैं, वो चाहे तो बैत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। इससे वो अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे। साथ साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के सिलसिले का भी फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया से इल्तिजा करता हूँ कि हमें सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल करते हुए अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बना लें। या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाज, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी का, और इनके ज़रिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, या अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आप सबसे दरख्वास्त है तशरीफ़ रखें ताकि हम मिलकर अल्लाह पाक का जिक्र करें। इंशाअल्लाह इज्तिमा के एंड में मरहबा मरहबा करेंगे, अभी सलातो सलाम भी होना है। तशरीफ़ रखें और सबसे दरख्वास्त है जहाँ जहाँ आप अपने शहरों को लौटें, दावत इस्लामी वालों के साथ वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के दीनी कामों में ताउन भी करें, खुद बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी के दीनी कामों में रहें, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के दीनी माहौल में लाएं। जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए किसी भी तरीके से खुद को, अपनी फैमिली को, सबको दावत इस्लामी के साथ अटैच कर दें। अल्लाह पाक ने चाहा दावत इस्लामी अगर हमारे घर में है, जो इश्क़ सहाबा और इश्क़ अहले बैत की मोहब्बतें और इश्क़ रसूल के जाम भर भर कर मिलेंगे इंशाअल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत के जाम भर भर के पिलाएगी दावत इस्लामी। मोहम्मद मुस्तफ़ा
आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। ये बातें खुद भी याद कर लें, अपने बच्चों को भी याद करा दें। बड़े फितनों का दौर है, बड़े फितनों का दौर है। तरह तरह की फितनों भरी बातें की जाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए की जाती हैं। दावत इस्लामी के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह अकीदे, नज़रियात, आमाल का ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रब की रहमत से इंशाल्लाह करम हो जाएगा प्यारे हबीब के सदक़े में। अब इंशाल्लाह ज़िक्र होगा और दुआ होगी। हफ्तावार इज्तिमा के दुरूद पाक इंशाअल्लाह पढ़ाए जाएंगे और दो दुआएं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, शबे जुमा है, मुबारक रात है और सुभान अल्लाह हम सब कहाँ मौजूद हैं? मदीनतुल औलिया में मौजूद हैं। तो आज तो मांगने की रात है, बरकतों की रात है। जो इस्लाम में खड़े हो गए हैं बैठ जाएं माशाल्लाह। अब तो हफ्तावार इज्तिमा के दुरूद पाक, फिर दुआएं और सुभान अल्लाह ये हज़ारों का मजमा मिलकर जब जिक्रुल्लाह करेंगे तो कैसी रहमतों की बरसात बरसेगी। और फिर इंशाल्लाह दुआ होगी, न जाने किसकी आमीन किस सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। तो कोई भी जाए भी ना और जो खड़े वो बैठ जाए, सुकून से सारे इस्लाम में बैठ जाएं। अभी निगरान शुरा ने जैसे फरमाया कि फिर आखिर में सलातो सलाम भी होगा और फिर इंशाल्लाह एक और खूबसूरत मंजर आप देखेंगे जब मरहबा या मुस्तफ़ा की गूंज सब मिलके लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी यूं समझिए रहमतें लूटने का वक्त है, जल्दी जल्दी बैठ जाए। या अल्लाह जो जल्दी जल्दी बैठ जाए उसे जल्दी जल्दी मदीना दिखा दे। सारे इस्लाम में बैठ जाएं अभी इंशाल्लाह शबे जुम्मा के दुरूद पाक और फिर इंशाल्लाह जिक्र, कुछ ऐलानात भी होंगे और फिर जिक्र होगा, दुआ होगी माशाल्लाह। और बैठ जाए इस्लामी भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में, हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक, 2 दुआएं और 2 अहादीस इंशाअल्लाहुल करीम आज के इस हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा की बरकत से हम मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। जो दुरूद पाक अब हम पढ़ेंगे इसकी फजीलत के हवाले से बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमा और जुमारात की दरमियानी रात जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुयस्सर है, ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े तो मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार ज़ी-वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अब जो दुरूद पाक हम पढ़ेंगे इसकी फजीलत के हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पढ़े अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। अब जो दुरूद पाक हम पढ़ेंगे इसकी फजीलत के हवाले से ये मिलता है कि ये दुरूद पढ़ने वाले पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام دوام ملک اللہ. ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم سب آج کے اس اجتماع کی برکت سے مل جل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد کما تحب وترضى ترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وانزلہ وانزل المقعد المقعد المقرب المقرب عندك عندك یوم القیامہ. يوم القيامة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مضمون ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان الله. جزا اللہ عنا جزا الله عنا محمدا محمدا ما ہوا هو اہلہ. أهله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ إلا الله الحلیم الکریم الحليم الكريم. سبحان اللہ سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظيم. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله الحلیم الکریم الحليم الكريم. سبحان اللہ سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظيم. لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله الحلیم الکریم الحليم الكريم. سبحان اللہ سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں. اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتہ وار اجتماع کے ناظرین اور مدنی ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات توجہ سے سماعت فرمائیے. حصول علم دین کے لیے دینی کتابیں اور رسائل پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا نظر و فکر کی درستی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان میں اضافے و مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں. جو عاشقان رسول سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں
رضا الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ باریک نکتہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے معذرت کی تو آپ نے فرمایا میں نے تیرے معذرت کیے بغیر تیرا عذر قبول کیا، کیونکہ عذر پیش کرنے والا بعض اوقات عذر میں جھوٹ بھی ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے بار بار روضہ رسول کی بادب حاضری نصیب فرما، اللہم آمین۔ اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلان بھی سماعت فرمائیے۔ شیخ الاسلام مفتی قاسم قادری اتاری کی کتاب اے لوگو میں قرآن پاک میں اے لوگوں کے خطاب سے نازل ہونے والے احکام کا آسانی سے بیان کیا گیا ہے، جو مسلم و غیر مسلم سب کے لیے اہم ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے مزید آپ جان سکیں گے ایمان کا بنیادی تقاضا، اللہ پاک کی عبادت کا حکم اور اس کا عبادت کے لائق ہونے پر دلائل، پاک اور حلال کمانے کا حکم، تخلیق انسان کی ابتدا اور تقوی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی روشن دلیل ہیں۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 780 روپیز میں قیمتاً طلب فرمائیے۔ مدنی قافلوں کے مسافروں کے لیے دعائے عطار۔ مولا کریم جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین و حاضرین کے لیے خوشخبری، 15 نومبر بروز جمعہ لاہور فیضان مدینہ کہنا نو میں قافلہ اجتماع ہوگا اور نگران شورا حاجی عمران اتاری اس میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شرکت کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذکر ہوگا۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما
في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پھر گنبد خضرا کا تصور جمائیے اور مل کر 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ اب دعا ہوا چاہتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. آج شب جمعہ ہے. رب کریم کے بارگاہ میں گناہگار کے آنسو بڑے مقبول ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے. ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. وہ بڑا کریم مولا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ
کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب آج بتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب ہائے صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں کی سیدھ میں، جیسا میں کہوں آپ کرتے جائیے. دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں. کندھے کی سیدھ میں رہیں یا سینے کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں. یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب کریم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں بڑے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. آج اتنا بڑا اجتماع ہے. حاضرین و ناظرین کی ایک بڑی تعداد دعا میں شامل ہوگی. کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا. یا رب کریم تجھے تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، آج شب جمعہ کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم بہت ہی گناہگار ہیں، گناہ ہی گناہ ہے مولا نامہ اعمال میں، گناہ ہی گناہ نامہ اعمال میں. جب نگاہ نامہ اعمال پہ پڑتی ہے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے. مگر جب رحمت پر، تیری رحمت پہ نظر پڑتی ہے، امید بن آتی ہے. اے میرے پیارے رب، تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تیری رحمت کی قسم ہوگا، تیری رحمت کی قسم، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے مولا. ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب کریم، ہم تیرے گناہگار بندے ضرور ہیں، مگر مولا تیرے باغی نہیں ہیں. تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے بندے تیرے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، ان کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. ہمارے اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، مگر مولا تیرے پیارے حبیب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں. اے اللہ پاک، تجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور ہمارے گناہ معاف کر کے ہم جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. یا اللہ پاک، ہم نے ابھی عذاب قبر کا بیان سنا ہے، بس بیان ہی سنا ہے، بیان ہی پڑھا ہے. یا رب کریم، کرم ایسا کرتے بس ہم جب قبر میں آئے تو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو. ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، قبر کی وحشت سے بچا لے، قبر کے سانپ و بچھوؤں سے بچا لے، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے. یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا. یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یا رب. اللہ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یا رب. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے یا رب. تیرا کیا جائے گا، میں شاد رہوں گا یا رب. آج بنتا ہوں معزز جو کھولے حشر میں عیب. اللہ
جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ میں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نیک بن نہیں پا رہے۔ اللہ نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے، اللہ پاک میں نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مگر مولا ہم نیک بن نہیں پا رہے، گناہوں کی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ مولا کریم ایسی رحمت کی نظر کر دے، نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ دے دے، ہم نمازی بن جائیں، ہمارے جتنے بھی بے نمازی ہیں اللہ سب کو نمازی بنا دے، جتنے بھی یا اللہ جھوٹ کے عادی ہیں سب کو سچ بولنے والا بنا دے، جو شراب کے عادی ہیں اللہ شراب سے جان چھوٹ جائے ان کی، جو نشے کے عادی ہیں مولا نشے سے جان چھڑوا دے۔ یا رب کریم جو حرام روزی کما رہے ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے کہ حلال روزی کمانے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک موت کبھی بھی آئے گی ہمارا کام پورا کر دے گی، مولا کرم کر دے، ہمیں موت کے وقت سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں اور اس حالت میں جائیں کہ تیرے حبیب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو اور آقا کے جلوے میں ہی ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے، مدینہ ہو اللہ، مدینے میں ہو، گنبد خضرا کے سائے میں ہو، آقا کے جلووں میں ہو، آقا کے قدموں میں ہو، وہی ایمان پر ہمارا دم نکل جائے، بقیہ پر نہ ہو برباد پسے جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا مدینۃ الاولیاء ملتان میں تیرے اولیاء کرام کا یہ شہر ہے، بڑے بڑے مزارات شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ، یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری التجائیں قبول کر لے، یا رب کریم محشر کی شرمندگی سے بچا، محشر کی بھوک سے بچا، محشر کی پیاس سے بچا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلو تاریک راہ پر صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، اور یا رب کریم
تیرے پیارے حبیب کا دامن کرم نصیب ہو جائے، تیرے پیارے حبیب ہماری شفاعت فرمائیں اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دلا دیں۔ یا اللہ پاک تیرے کرم سے ہماری دعائیں قبول کر لے، تیرے فضل سے ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچا لینا۔ لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا، عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، کر تو ناراض ہو گیا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو میں کر بلا یا رب، اس برے کو میں کر بھلا یا رب۔ بس تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو، کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہمارا ایمان کبھی بھی ہم سے رخصت نہ ہو، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے۔ یا رب کریم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہمارے
گھر بار پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کی نظر کر، ہمارے بچوں کے بچوں پر بھی رحمت کی نظر کر، ہمارے دوست رشتے دار عزیز احباب پڑوسیوں پر بھی رحمت کی نظر کر۔ اتنے سارے اسلامی بھائی دور دور سے آئے، کتنی دلوں میں جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں لیے آئے ہوں گے۔ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، کسی کے گھر والوں نے کہا ہوگا جا دعا مانگ ہمارے لیے کوئی خیر کا کام ہو جائے۔ یہ اللہ پاک اتنی امیدیں، اتنی آرزویں، اتنی تمنا، اتنے حسن زن لے کر تیرے یہ بندے جمع ہوئے ہوں گے، مدنی چینل پر جمع ہوئے ہوں گے، تیری بندیاں جمع ہوئی ہوگی۔ تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تو تو رحمان ہے، تو تو سب کو جانتا ہے، تو تو سب کی جانتا ہے۔ کوئی خالی نہ جائے میرے مولا، کوئی خالی نہ جائے۔ دریا الہی ہر ویلے وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشے کم بڑھ جاوے میرا۔ یا اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر۔ یا اللہ جو کینسر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، گھٹنوں کا مرض ہے، پھیپڑوں کا مرض ہے، دل کا مرض ہے، دماغ کا مرض ہے، جسمانی مرض ہے، روحانی مرض ہے، یا اللہ سارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر کے شفا عطا کر دے۔ بالخصوص مولا تجھ سے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے لیے دعا کرتے، ان کو صحت دیتے، ان کو مکمل صحت دیتے، ان کو مکمل صحت دیتے، ان کو سلامتی والی، راحت بھری، نیکیوں بھری، صحت بھری، خوشیوں بھری، راحتوں بھری، سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما دے، ان کا سایہ دراز فرما۔ یا اللہ پاک علماء مشائخ کی پریشانیاں دور فرما، ان کا سایہ دراز فرما، ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز فرما، ہمارے ماں باپ پر لطف و کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت بھی کر دے، جن کے زندہ ان کی مغفرت کر دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت میں تیرے حبیب کا پڑوس عطا کر دے۔ یا رب کریم ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کر دے۔ یا رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائے، اسباب کر دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے نے بیٹیاں دے دے، جو بیٹے چاہتے نے بیٹے دے دے۔ یا اللہ پاک جن کو شادی نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، سنتوں برے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان فرما بردار بنا دے، جن کو ماں باپ کی شفقتیں نہیں ملی ان کو ماں باپ کی شفقتیں نصیب ہو جائیں۔ یا اللہ جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، محبت میں، پیار میں، اتفاق میں بدل دے۔ جن کے گھروں میں تنگیاں اللہ کشادگی دے دے، جو بے روزگار ہے رزق حلال آسان و طیب عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، مہنگائی نے اللہ کمر توڑی ہوئی، اللہ رحم کر دے، ہمارے معاشرے پر رحم کر دے، بد امنی دور ہو جائے، مہنگائی دور ہو جائے، خوف دور ہو جائے، امن دے دے، معاشی خوشحالی دے دے، میرے وطن کی حفاظت کر دے۔
میرے وطن کی حفاظت کر، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر یا اللہ پاک، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہے مولا، سب کو ظلم سے بچا لے، سب کو عروج دے، ترقی دے، سب کی بھلائی، سب کا خیر، سب کے لیے خیر فرما دے مولا، رحم فرما دے یا اللہ۔ ہمیں بار بار مکے پاک کی حاضریاں عطا کر، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ پاک۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی یا اللہ پاک۔ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، اسے اور ترقیاں عطا فرما اور عروج عطا فرما۔ اس اجتماع کی تیاری میں جن جن اداروں نے، جن جن عاشقان رسول نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مولا، سب کو خیر و عافیت عطا فرما، سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب خیر سے آئے خیر سے جائے، اپنے گھروں میں خیر پائے، کاروبار میں خیر پائے، برکتیں پائے، فقر سے بچا، تنگ دستی سے بچا، خوشحالی عطا کر، کشادگی عطا کر دے مولا یا رب کریم۔ گنبد خضرا کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام۔ دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے آور تم پر سلام ہر دم، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت، بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت، پھرتا ہوں خار در در آقا، پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجے
کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب